أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واضمم يدك إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء آية أخرى لنريك من آياتنا الكبرى. اذهب إلى فرعون إنه طغى. صدق اللہ العظیم. آیت نمبر 22 سورہ طٰہٰ. انشاءاللہ 22 تا 37 چھوٹی چھوٹی آیات ہیں، ان کا مطالعہ اس وقت ہم کریں گے. اس سے پہلی آیت میں ہم کل پڑھ چکے کہ پہلا معجزہ جو عطا کیا، یہ آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے واپس مصر جا رہے تھے اپنے گھر والوں کے ساتھ. تاریکی تھی، شدت کی سردی تھی. ایک جگہ آگ دکھائی دی تو کہا کہ میں ایک انگارہ لے آتا ہوں تاکہ ہم اس سے گرمی حاصل کر سکیں یا ہمیں راستے کا یہاں پتہ چلے. تو وہاں جا کر آواز آئی کہ میں اللہ ہوں، انی انا اللہ، تم اپنی جوتیاں اتار دو. بہرحال نبوت عطا کی گئی. اس کے بعد پہلا معجزہ یہ عطا کیا گیا. پوچھا آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کہا لاٹھی ہے، اس پر ٹیک لگاتا ہوں، بکریوں کے لیے پتے جھاڑتا ہوں، اور بھی اس میں میرے لیے اور بھی فائدے ہیں. تو کہا اسے ڈال دو. جب انہیں ڈال دیا اسے تو وہ ایک دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. یہ پہلا معجزہ تھا. اب دوسرا معجزہ، اس کی بات آج کی جا رہی ہے. فرمایا اے موسیٰ واضمم یدک الی جناحک، اپنا ہاتھ لگا لو اپنے بازو کے ساتھ، یعنی اپنا ہاتھ اپنے گریبان سے اپنے اس میں ڈال دو، آپ بغل میں ڈال دو. واضمم یدک الی جناحک تخرج بیضاء، یہ نکلے گا جب باہر آپ دیکھیں گے یہ چمکتا ہوا ہاتھ ہوگا. تخرج بیضاء من غیر سوء، کسی تکلیف کے بغیر. آیتن اخرى، یہ دوسری نشانی ہے یا دوسرا معجزہ یہ عطا کیا گیا. فرمایا گیا کہ بغل میں ہاتھ ڈال دو، جب باہر نکالو گے تو سورج کی طرح چمک اٹھے گا. اس میں کچھ مفسرین نے لکھا ہے، اصل میں بائبل سے وہ متاثر ہو کر یا اسرائیلیات سے متاثر ہو کر انہوں نے وہ لکھا ہے کہ جب ان کا ہاتھ باہر نکلا تو اس میں برس کی بیماری تھی. یہ سفید ہاتھ ہو گیا، وہ برس کی بیماری تھی. اور پھر اس میں قسم قسم کے وہ افسانے گھڑے گئے کہ فرعون جو تھا اسے بھی برس کی بیماری تھی، کسی کو معلوم نہیں تھا. تو موسیٰ نے جب دکھایا کہ دیکھو ہم برس کی بیماری کو کیسے ٹھیک کرتے ہیں، کہ ایک بار بغل سے ہاتھ نکالا تو برس کی بیماری تھی، پھر ہاتھ ڈالا پھر نکالا تو بالکل ٹھیک ہو گیا. ایک ایسا افسانہ گھڑا گیا جس کی سند کہیں سے نہیں ہے، نہ قرآن سے نہ حدیث سے، کہیں سے نہیں سنا. تو اصل میں کیا تھا کہ یہ ایک ایسا معجزہ عطا کیا تھا، یہ سفید نہیں ہوتا تھا بلکہ یہ چمکتا تھا. یعنی اس میں ایسی روشنی ہوتی تھی کہ آنکھوں کو کھیرا کر دیتی تھی، اس کی طرف دیکھنا بھی مشکل ہو جاتا تھا. ایسا معجزہ تھا یہ. فرمایا بغل میں ہاتھ دبا دو، نکالو باہر تو یہ چمکے گا. اور پھر جب دوسری بار آپ ڈالتے تھے بغل میں ہاتھ تو وہاں سے باہر آتا تھا. بالکل ہاتھ عام قسم کا ہاتھ ہوتا تھا، بغیر کسی چمک کے ہوتا تھا. فرمایا یہ دوسرا معجزہ ہے. یہ دو معجزے عطا کیا گیا کیونکہ اب آگے کی جو داستان ہے، آگے کیا کیا کارنامے انجام دینے تھے موسیٰ علیہ السلام نے، وہ بے شمار کارنامے انجام دیے. اور یہ دو ہتھیار ابتدائی میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے. یہ دو ہتھیار، بڑے ہتھیار، ایک لاٹھی کا اژدہا بن جانا اور دوسرا ہاتھ کا چمکتا ہوا سورج بن جانا، ید بیضا جسے کہا جاتا ہے.
تو یہ اس لیے دی گئی لِنُرِيَكَ مِنْ آیاتنا الکبریٰ، تاکہ ہم دکھائیں اپنی آیات میں سے بڑی بڑی آیات، یعنی بڑی بڑی نشانیاں ہم آپ کو دکھانا چاہتے ہیں۔ اب پہلا کام سونپا گیا، اذهب الى فرعون، جاؤ اب فرعون کی طرف، جاؤ فرعون کے پاس، انہ طغی، وہ سرکش ہو گیا ہے، یعنی فرعون کو بتا دو سرکش۔ طغی کسے کہتے ہیں؟ جو کسی اپنی حد سے بڑھ جاتا ہے، کوئی دریا، ہم کہتے ہیں اس میں طغیانی آ گئی، گویا جو اس کا عام طور پہ لیول ہوگا اس سے جب وہ بڑھ جاتا ہے اس کے لیے کہا ہے اس میں طغیانی آ گئی، طغی اس کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی حد سے بڑھ چکا ہے۔ وہ بندہ تھا، وہ بندگی سے آگے بڑھ چکا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں بندہ نہیں بلکہ میں انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بڑا رب ہوں، میں رب اعلیٰ تمہارا ہوں۔ تو میں وہ سرکش ہو گیا ہے، جاؤ اس کے پاس۔ اب جب اتنی بڑی ذمہ داری ڈالی گئی، دو ہتھیار تو دیے، لیکن ساتھ ہی کہا، یہاں بھی ایک نقطہ ذہن میں رہے، جس نبی سے فرمائش کی گئی تھی کہ ہمیں معجزے دکھاؤ، پھر انہیں کوئی معجزہ عطا کیا گیا، لیکن یہاں موسیٰ علیہ السلام نے مانگا نہیں، ابھی لوگوں نے بھی نہیں اس کی فرمائش کی، خود ہی عطا کیے دو معجزے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فرعون جیسے سرکش اور ظالم بادشاہ کے پاس جانا تھا، اور اسی سے جہاں سے آپ نکل کر گئے تھے، اپنی جان بچانے کے لیے نکلے تھے، وہاں سے مصر سے آپ جان بچانے کے لیے نکلے تھے، اب جانا تھا، بات سمجھانی تھی اسے، تو کیسے جاتے جب تک نہ کوئی پروف آپ کے ساتھ ہوتا، کوئی زبردست قسم کا ثبوت آپ کے ساتھ ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بن مانگے عطا کیے دو معجزات، پھر کہا کہ جاؤ آؤ فرعون کے پاس، اسے بتا دو کہ تم کون ہو، تم خدا نہیں خدا کے بندے ہو۔ اب جب یہ ذمہ داری ڈالی گئی، اب یہیں پہ احساس کیجئے آپ کہ کیا ہوتی ہے نبوت، ایک نبی کا کریکٹر کیا ہوتا ہے، اور ایک عام لیڈر کیا ہوتے ہیں۔ عام لیڈر جنہیں بڑی زبردست تمنا ہوتی ہے کہ ہم لیڈر بن جائیں، اس کے لیے بڑی جدوجہد کرتے ہیں کہ ہم لیڈر بنیں، کوشش کرتے ہیں کہ ہم لیڈر بنیں، پھر حق ادا ہوتا ہے کہ نہیں ادا ہوتا ہے، یہ کریں گے وہ کریں گے وہ کریں گے، حق ادا ہوا کہ نہیں ہوا اس کا انہیں پتہ چلے گا وہاں اللہ کے پاس جب حاضری ہوگی۔ لیکن جب یہاں ان کو لیڈر بنایا گیا، امام بنایا گیا، یعنی نبوت عطا کی گئی، اصل میں یہی لیڈر ہوتے ہیں، اصل میں لیڈرز انبیاء ہی ہوتے ہیں، رہبر انہی کو ہم کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جب ان کو عطا کی گئی نبوت، اب کتنی ذمہ داری ان پر آ گئی اور کتنا بوجھ محسوس کیا موسیٰ علیہ السلام نے، جب کہا اچھا یہ کام اب مجھے کرنا ہے، اب میں لیڈر ہوں، اب میں اللہ کا نمائندہ ہوں، اب مجھے یہ ذمہ داری سپرد کی گئی ہے، تو فوراً دعا کی۔ پہلی دعا جو اس وقت کی، کہا موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، رب اشرح لی صدری، ربی اے میرے رب، اشرح تو کھول دے، کشادہ کر دے، لی میرے لیے، صدری میرا سینہ، اے میرے رب میرا سینہ میرے لیے کھول دے، کشادہ کر دے، میرے سینے کو کشادگی عطا کر، اسے شرح صدر جسے کہتے ہیں۔ یعنی پہلی چیز یہ ہے کہ جو کام میں اب کرنے جا رہا ہوں اس میں مجھے ثبات عطا کر، سب سے پہلی چیز کہ مجھے اس پر پورا کامل یقین عطا کر کہ میں جو کام کرنے جا رہا ہوں 100% درست کام ہے، پہلے مجھے شرح صدر اس کام پر ہو جائے، یہ مجھے عطا کر، مجھے ہمت عطا کر، مجھے جرأت عطا کر، مجھے بے خوفی عطا کر، اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں شرح صدر میں۔ رب اشرح لی صدری، یہ انتہائی اہم کام ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سپرد یہ کام کرتا ہے تو پھر اسے اس کا احساس ہونا چاہیے۔ آج ہم اور آپ سب، ہم بھی داعی اپنے آپ کو کہتے ہیں یا نہیں کہتے یہ الگ بات ہے، لیکن ہم داعی ہیں۔ نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ یہ کام اب تمہیں کرنا ہے، کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، یہ آخری امت ہے، اس امت کو اگرچہ بہت زبردست فضیلت عطا کی گئی ہے لیکن کام بھی اس کے لیے، ذمہ داری بھی اس کے لیے بہت بڑی ہے، اسے خیر امت کہا گیا ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس، خیر امت اس امت کو کہا گیا ہے۔
اس کی ذمہ داری بھی بڑی ہے. ہم میں کتنے ہیں جو اس کام کے کرنے کے لیے تیار ہیں، یا جو اس سلسلے میں بے چین رہتے ہیں کہ کل اللہ کے آگے ہم نے جواب دینا ہے کہ ہم تھے اس کام کے کرنے والے، آپ نے ہمیں چن لیا تھا. یہ جو امت ہے یہ سلیکٹڈ امت ہے، یہ ایسے نہیں ہے. امت کے لیے جس طرح رسول کے لیے اجتباء آیا ہے، اس طرح سے امت مسلمہ کے لیے بھی یہ الفاظ ہیں، چنی ہوئی امت ہے یہ. تو پہلی چیز ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہم بھی اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں اور پھر اللہ سے دعا کریں. پہلی دعا یہ ہو، رب اشرح لی صدری، اے میرے رب مجھے سینے کی کشادگی عطا کر، میرے سینے کو کشادہ کر دے میرے لیے. دوسری دعا کی، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَيَسِّرْ لِي، اور آسان کر دے میرے لیے، امری میرا یہ کام، یعنی جو کام تو نے میرے سپرد کیا یہ بہت مشکل کام ہے، لیکن مشکل میرے لیے ہے، آپ کے لیے مشکل نہیں. آپ چاہیں تو اس کو آسان بنا سکتے ہیں، لہذا اے اللہ آپ ہی اسے آسان بنا دیجئے میرے لیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، آپ ہی اس میرے کام کو میرے لیے آسان بنا دیں. مشکل کام ہے یہ، لیکن اللہ چاہے تو مشکل کو بھی آسان بنا سکتا ہے. یہ دوسری دعا کی. پھر تیسری دعا کی، وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي، اور وحلل اور کھول دے، عقدۃ گرہ، من لسانی میری زبان کی، میری زبان کی گرہ کو کھول دے، یفقہوا قولی، تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے. یعنی مجھے فصاحت عطا کر، مجھے ایسی زبان عطا کر کہ میں روانی کے ساتھ بول سکوں، اور وہ لوگ جن کے پاس میں نے جانا ہے، جن کے پاس میں نے آپ کا پیغام پہنچانا ہے، وہ میری بات کو سمجھ جائے. یہاں بھی چونکہ تورات میں ایک افسانہ گھڑا گیا ہے اور بہت سارے مفسرین نے بھی اس کو درج کیا اپنی تفسیروں میں. تورات میں یہ بات کہی گئی ہے کہ بچپن میں ایک بار جب ان کے گھر میں تھے، یہ فرعون کے گھر میں ہی پلتے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے ایک بار کیا کیا کہ فرعون کے سر سے تاج اٹھا کر اپنے سر پہ رکھ دیا. تو اس پر بڑا خفا ہو گیا فرعون، کہا کہ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے، یہ ایسا نہیں. حضرت آسیہ نے کہا کہ دیکھو یہ بچہ، اسے کیا پتا یہ کیا ہے. کچھ لوگوں نے لکھا ہے کہ ان کی داڑھی کو پکڑا، کچھ لوگوں نے کہا کہ تاج کو اٹھا کر سر پہ رکھ دیا. تو جب خفا ہو گیا فرعون، اب اسے قتل کر ڈالتا کہ مجھے معلوم ہے یہ کس خاندان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کا کام کیا ہے. جو ہم نے کہا گیا تھا کہ اسی خاندان سے نکلنے والا ایک انسان جو تمہارے اس پر قبضہ کر لے گا، تمہیں ہٹا دے گا اس تخت سے. تو آسیہ نے کہا ایسا نہیں، یہ بچہ ہے. تو کہا کہ پھر انہوں نے آزمائش کے لیے کیا کیا کہ ایک سونے کی ڈلی یا ہیرا سامنے رکھا اور ایک آگ کا انگارہ رکھا. کہا کہ اگر اس نے سونے کو ہاتھ میں لے لیا پھر تو اس نے جان بوجھ کر یہ کیا ہے، اگر آگ کے انگارے کو ہاتھ میں لیا تو پھر اس کی یہ خطا مانی جائے گی، اس کو چھوڑ دیں گے. تو انہوں نے لکھا ہے کہ جب انہوں نے ہاتھ بڑھانا چاہا اس سونے کے ٹکڑے ہی کی طرح، لیکن فرشتوں نے اس کا ہاتھ ہٹا لیا اور انہوں نے انگارہ اٹھایا، منہ میں ڈالا اور اس سے لکنت پیدا ہو گئی. اور اس عمر میں بھی وہ لکنت ان کی زبان میں تھی. ان کی جو وہ بات جب کرتے تھے تو صاف بات نہیں بول سکتے تھے، لیکن بہت سارے مفسرین اس کو کہتے ہیں کہ یہ بالکل من گھڑت ہے، یہ اسرائیلیات میں سے ہے. یہ اس تورات، اس میں بائبل میں تو یہ بات آئی ہے، کہیں اور یہ نہیں آئی، قرآن یا سنت سے یہ بات ثابت نہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ کا یہ ایسا ہے ہی نہیں، کسی نبی کو حقلہ پیدا نہیں کیا، کسی نبی کو بدصورت پیدا نہیں کیا، کسی نبی کو اس قسم کا پیدا نہیں کیا کہ لوگ اس کی بات سے تنگ آ جائیں یا اس کو دیکھ کر بورڈم محسوس کریں، اس اکتاہٹ محسوس کریں. ایسا نہیں ہے. یہ ایسی جو بات جو یہاں کہی گئی ہے کہ میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ یہ لوگ بات سمجھیں، اس میں یہ ہے کہ فصیح کر دے مجھے. جس طرح سے بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے دل میں بہت کچھ کہنے کو ہوتا ہے لیکن وہ بول نہیں پاتے، حالانکہ وہ حقلے نہیں ہوتے، وہ توتلا پن ان کے اندر نہیں ہوتا، وہ ٹھیک ہوتے ہیں
تو یہ فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ ایک انتہائی اہم دعا، پہلی چیز ہے یہ کہ شرح صدر کی دعا کی، دوسری چیز کہ میرے اس کام کو میرے لیے آسان کر دے، اور تیسری چیز کہ میرا بولنا مجھے فصاحت عطا کر۔ ایک داعی کے لیے یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، خصوصاً یہ جو بولنا ہے۔ اگر آپ نے اپنی بات کسی کو سمجھانی ہے، آپ کو بات کرنے کا ڈنگ تو آنا چاہیے، آپ کی بات ایسی ہو کہ دوسرا سنے، اسے کان لگا کر سنے، اسے لطف آئے سننے میں، ایسا نہ ہو کہ وہ تنگ آ جائے آپ کی باتوں سے۔ تو اس لیے دعا کی کہ میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ یہ لوگ میری بات کو سمجھ جائیں۔ اور پھر چوتھی دعا کی وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور میرے لیے بنا دے ایک وزیر میرے کنبے والوں میں سے، میرے خاندان میں سے ایک وزیر میرا بنا دے۔ وزیر کیا ہوتا ہے؟ اس کا مادہ وزر ہے، وزر ہوتا ہے بوجھ کو کہتے ہیں، وزر وہ بوجھ اٹھانے والا، جو مشورہ دیتا ہے وہ ایک حساب سے اس کا بوجھ ہی اٹھاتا ہے، اس کے بوجھ کو ہلکا کرتا ہے۔ تو کہا کہ میرے خاندان میں سے ایک وزیر مجھے عطا کر، ہارون اخی، میرے بھائی ہارون کو۔ یہاں کچھ لوگ سمجھیں گے کہ اپنے خاندان ہی کی بات، کیا یہ خاندانی اصلیت نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ جانتے تھے، ہارون کو جانتے تھے، ان کا بھائی تھا، ان سے 3 سال بڑا تھا اور زبردست قسم کا خطیب تھا، وہ بولنا جانتا تھا۔ قرآن اور حدیث سے اس بات کی تصدیق ملتی ہے کہ بہت زبردست بولنے والا تھا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میرے خاندان میں میرا بھائی جو ہے وہ شاندار قسم کی بات کر سکتا ہے، بات سمجھا سکتا ہے، لہذا میرے بھائی کو میرا مددگار بناتے۔ ہارون اخی، میرا بھائی ہارون، اس کے ذریعے اشدد بہ ازری، میری پشت کو مضبوط کر دے، اشدد مضبوط کر دے، بہ اس کے ذریعے سے، ازری میری پشت کو، میری کمر کو، اس سے مراد ہے کہ مجھے طاقت عطا کر، میرے ہاتھ کو مضبوطی عطا کر ہارون کے ذریعے۔ وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اشرک ہو، اس کو شریک کر، وَأَشْرِكْهُ، اور اس کو شریک کر، فی امری، میرے اس کام میں، یعنی میرا ساتھی اسے بنا دے اور میرے کام میں اسے میرا شریک بنا دے۔ کائی، تاکہ نسبحک، تاکہ ہم تیری تسبیح کریں، کثیرا، کثرت سے، تاکہ ہم تیری تسبیح، تیری پاکی بیان کریں کثرت سے، وَنَذْكُرَكَ، اور تیرا ذکر کریں، کثیرا، کثرت سے، تیری تسبیح اور تیرا ذکر ہم کثرت سے کر سکیں۔ تو یہ بھائی کی مدد اس میں کیا ضرورت تھی، جس کو ہم سمجھتے ہیں آج تسبیح یا ذکر، اس کو ہم کچھ الفاظ کا دہرانا سمجھتے ہیں، بس یہ تسبیح ہے، یہ الفاظ کو دہرا دو، یہ ذکر ہے۔ تو پھر اس کے لیے کسی ساتھی کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں یہ بات واضح ہو جاتی ہے، تسبیح میں یہ بات اللہ کی پاکی بیان کرنے میں، اللہ کا ذکر کرنے میں یہ بات آ جاتی ہے کہ اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ آپ مسجد کے اندر اللہ اللہ کریں، وہ بھی اس میں ہے، اور مسجد سے باہر جا کر آپ لوگوں کی اصلاح کا کام کریں، لوگوں کے فیصلے کریں، لوگوں کو راہ راست پر رکھیں، لوگوں کو ظلم سے روکیں، لوگوں کو انصاف اور عدل کی دعوت دیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ تسبیح میں آتی ہیں، یہ اس میں ذکر میں آتی ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کو میرا شریک کر دے میرے کام میں، تاکہ ہم دونوں کثرت سے تیری تسبیح کر سکیں اور کثرت سے تیرا ذکر کر سکیں۔ اِنَّكَ كُنْتَ بِنَا بَصِيرًا، بے شک تو جانتا ہے ہمیں بصیرہ دیکھتا ہے، تو ہمیں خوب خوب دیکھتا ہے، تو یہ ہماری خبر ہے، تو عینی گواہ ہے ہم پر۔ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ، فرمایا اللہ تعالیٰ نے، قَدْ أُوتِيتَ، تحقیق عطا کر دیا گیا تجھے، سؤلک، جو تو نے سوال کیا، جو تو نے مانگا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، اے موسیٰ، جو تو نے مانگا تجھے عطا کر دیا گیا۔ گوئی ان کی یہ فرمائش، ان کی یہ دعا، ان کی یہ مانگ، ان کی یہ طلب پوری کر دی گئی، ان کا یہ سوال پورا کر دیا گیا۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى،
اور تحقیق مننا ہم نے احسان کیا علیک تجھ پر مرتن اخری ایک بار اور بھی. ابھی کب کب کیا، پہلے کون کون سا، اس کے بعد والی جو کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. پہلے کیا احسان کیا، اس کے بعد بہت سارے احسانات گنے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ جس وقت تم پیدا ہوئے تھے کس طرح سے تمہاری ماں نے تمہیں صندوق میں بند کر کے پانی میں ڈال دیا، پھر کیسے ہم نے بچایا، پھر کیا کیا ہوا، کون کون سے مرحلے آئے، تو وہ انشاءاللہ کل پڑھیں گے ہم. آج تک یہ اس وقت جو ہم آیت نمبر 37 تک پہنچ گئے، سورہ طٰہٰ کی یہ آیت نمبر 37 ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ان آج کی آیات میں جو ہم نے سمجھا، جو ہم نے جانا، اسے اپنے دل میں بٹھانے کی اللہ سے ہم دعا کریں کہ اس چیز کو، ان باتوں کو، ان احکامات کو ہمارے دلوں میں بٹھا دے اور عمل کی طاقت ہمیں عطا فرما. اور یہ جو اس میں ایک اہم ترین درس ہے، ہم سمجھیں، ہم جان جائیں کہ ہمارے کرنے کا کام کیا ہے، ہم کون ہیں، اور اس کے بعد اللہ سے ہم بھی یہ دعا کریں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا زدنا علما وفہما، ربنا زدنا علما وحلما وفہما والحقنا بالصالحین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین. السلام علیکم.